کیا آپ جانتے ہیں کہ شمشان گھاٹ کا مسان کی رانی کے جادو سے کیا گہرا تعلق ہے؟ کیا راز اس کے پیچھے پوشیدہ ہے؟ کیا کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ اچانک چہرے کی رونق ماند پڑنا شروع ہو جائے اور آنکھوں کی چمک بجھنی شروع ہو جائے؟ زندگی میں نہ ختم ہونے والی رکاوٹوں کا سلسلہ شروع ہو جائے، دل و دماغ پر ایک انجانا سا خوف مسلط ہو جائے، بزنس ہو، جاب ہو، شادی ہو یا دنیا کے اہم ترین کاموں میں رکاوٹیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں، جسمانی بیماریوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جو انسان کی زندگی کو بیکار کرتا چلا جائے، اور کچھ ایسی بیماریاں کہ اگر ٹیسٹ کراؤ تو رپورٹ بھی کلیئر آئیں، بزنس ہو، جاب ہو، اگر نقصان پہ نقصان ہوتا چلا جائے اور انکم کم ہو جائے، رشتے ہوں مگر ان میں محبت نہ رہے، راستے کھلتے دکھائی دیں مگر قریب آنے پر منزل دور ہو جائے، اور انسان کو کچھ ایسا لگے کہ جیسے وہ آزاد ہو کر بھی قید میں، چلتے پھرتے ہوئے بھی کوئی اندیکھی دیوار اسے روکے ہوئے ہے، اور زندگی میں کچھ ایسے مسائل ہونا شروع ہو جائیں جس کی بظاہر کوئی وجہ بھی سامنے نظر نہ آئے۔ آج ہم گفتگو کریں گے مسان کی رانی کے پراسرار رازوں پر۔ بہت کم لوگ ان کے پوشیدہ پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہیں۔ مسان کی رانی کیا ہے؟ کیا کوئی حقیقت ہے یا کوئی فسانہ ہے؟ مسان کی رانی کے جادو میں اکثر جادوگر عورتیں بہت جلد کیوں کامیاب ہو جاتی ہیں؟ کیا وجہ چھپی ہے اس کے پیچھے؟ کیا راز ان باتوں میں پوشیدہ ہے؟ کچھ نشانیاں ایسی جسے لوگ بیماری سمجھتے ہیں اور بعض لوگ اسے کسی اور زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اس ویڈیو کے درمیان میں آخر میں ہم صرف علامتیں نہیں بلکہ روحانی علاج اور اس سے بچاؤ کے طریقے بھی بتائیں، کیونکہ مسان کے جادو سے منسلک کچھ ایسے راز ہیں جو اگر کھل جائیں تو بہت سے الجھنوں کی گراہیں کھل سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے صرف معلومات نہیں بلکہ ایک بڑا انکشاف ثابت ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسان کے جادو کا نام تو بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا، مگر مسان کے جادو سے حقیقی نجات کیسے حاصل ہوگی بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ بہت کم لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ مسان کی رانی کا جادو صرف ایک نام نہیں ہے، ایک ایسا موضوع ہے جس کے پیچھے بے شمار خوفناک راز اور سوالات گردش کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں کچھ لوگ شیطانی عملیات کی طرف جاتے ہیں؟ کیا طاقت کے لیے؟ کیا دولت کے لیے؟ کیا شہرت کے لیے؟ غلبہ حاصل کرنے کے لیے؟ یا اپنے ناجائز مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں؟ شیطانی عملیات کا تو وہ راستہ ہے جو انسان کو اندھیروں میں لے جاتا ہے، تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ وہ خطرناک راستہ ہے، یہ وہ شیطانی راستہ ہے کہ جب کوئی منفی طاقتوں کے پیچھے چلتا ہے، نیگیٹو انرجیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ صرف دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ خود شیطانی دنیا کی اندھیری زندگی میں، اندھیروں میں خود گم ہو جاتا ہے۔ مسان کا جادو مختلف اقسام کا ہے اور مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ مسان کے جادو کی ایک قسم ہے مسان کی رانی۔ مسان کی رانی کو جادوگر بلاتے ہیں، اسے بلاتے ہیں، اور پھر کچھ جادوگر ناجائز کام لیتے ہیں، انسانیت کی تباہی کے لیے پھر وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ مسان کی رانی کو جب بلایا جاتا ہے، جب اسے حاضر کیا جاتا ہے، تو اس کے بھی جو مقاصد ہوتے ہیں اسے جادوگر پورا کرتا ہے۔ مسان کی رانی کے جادو میں اکثر شیطانی جادوگر عورتیں بہت جلد کامیاب ہو جاتی ہیں۔ وہ لڑکیاں یا وہ عورتیں جو جادو سیکھتی ہیں، وہ جادو کی بہت ساری اقسام میں بہت جلد کامیاب ہو جاتی ہیں، جن میں ایک قسم مسان کی رانی کا جادو بھی ہے کہ مسان کی رانی جادوگر عورتوں سے بہت جلد متاثر ہو جاتی ہے اور ان کے قریب آ جاتی ہے، اور اس طریقے سے جادوگر عورتیں ہیں وہ مسان کی رانی کے جادو کا جو عمل ہے اور اس شیطانی عمل میں وہ جلد کامیاب ہو کر
شیطانی قوت کو خود سے قریب کر لیتی ہیں، اور پھر شروع ہوتا ہے ایک ایسا شیطانی کھیل جو انسانیت کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ مسان کی رانی ایک انتہائی ہائیسٹ لیول کی نیگیٹو انرجی ہے، تو مسان کا جادو اکثر و بیشتر مسان پر کیا جاتا ہے، اور اس کی خاک کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ مسان کا جادو جب کیا جاتا ہے یا مسان کی رانی کا جادو جب کیا جاتا ہے تو وہ صرف مسان کی خاک پر نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو اٹیچ کیا جاتا ہے تاکہ ان کی جادو کی پاورز بہت زیادہ بڑھ سکیں۔ مسان کی رانی کا جو جادو ہوتا ہے وہ مختلف مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے، کہ جب مسان کا جادو کسی کو کمزور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، کسی کو بیمار کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، کہ جب صحت ہی نہیں رہے گی تو انسان پھر کوئی کام کرنے کے قابل کہاں بچے گا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں پر جب یہ جادو اثر انداز ہوتا ہے تو ان کا جسم کمزور پڑنا شروع ہوتا ہے، ان کا نروس سسٹم کمزور پڑنا شروع ہوتا ہے، ان کا اعصابی نظام کمزور پڑنا شروع ہوتا ہے، اور سب سے پہلے مائنڈ پر، برین پر اس کے اثرات پڑنا شروع ہوتے ہیں کہ انسان کی نیند ڈسٹرب ہونے لگتی ہے، اس کو پرسکون نیند نہیں آتی، وہ ریلیکس نہیں ہو پاتا، آہستہ آہستہ اس کا معدہ ڈسٹرب ہونے لگتا ہے کہ کھانے پینے میں بھی اسے مشکلات ہوتی ہیں یا کبھی دل ہی نہیں چاہتا۔ کہ جب یہ جادو اور زیادہ اثر انداز ہونا شروع ہوتا ہے کہ اگر صحت پر کیا گیا ہو، سمجھ رہے ہیں اس بات کو، تو انسان کو طرح طرح کی بیماریاں ہونے لگتی ہیں، کیونکہ مسان کا جادو جب کیا جاتا ہے تو صحت کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی دیگر جگہوں پر بھی افیکٹ ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جسم پر سے آہستہ آہستہ گوشت کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان کا ویٹ گرنے لگتا ہے، اس کا وزن گرنے لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ جب اس کا گوشت ختم ہونا شروع ہوتا ہے تو اسے کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے، انرجی لو ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جسم سے گوشت ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یا مسان کی رانی کا جو جادو ہے، جب یہ کسی ایسے انسان پر مسلط کیا جاتا ہے اس مقصد کے لیے کہ اس کی شہرت کو اور اس کی بیوٹی یعنی خوبصورتی کو متاثر کیا جائے، تو بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسے مختلف طرح کی جلدی بیماریاں ہونے لگتی ہیں، اس کا مائنڈ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی کمیونیکیشن کرنے کی جو صلاحیت ہے اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، چہرے کی رونق اور چہرے کی چمک ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، آنکھوں کی چمک بجھنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے وہ جو اپنے اندر ایک اٹریکشن رکھتا ہے، ایک کشش رکھتا ہے، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ تنہائی پسند ہونا شروع ہو جاتا ہے، تنہائی اسے اچھی لگتی ہے، سوشل ایکٹیویٹی سے وہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کہ مسان کی رانی کا جادو اگر اس مقصد کے لیے کیا جائے کہ انسان کا بزنس خراب ہو جائے اور وہ فائنینشیل پرابلمس میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ جب انسان فائنینشیل پرابلمس میں مبتلا ہوتا ہے، انکم کم ہو جاتی ہے، آمدنی کے ذرائع اس کے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس ایک پرابلم سے بے شمار پرابلمس پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بات تو آپ تمام لوگ سمجھتے ہی ہوں گے۔ اگر یہ نیگیٹو انرجی گھر پر متاثر ہونے لگے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپس کی انڈرسٹینڈنگ خراب ہونے لگتی ہے، محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہونے لگتی ہے، اور اگر اس کا اثر بچوں پر پڑ جائے تو بچوں کی تعلیمی قابلیت بہت متاثر ہوتی ہے، بچے بیمار پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اسٹڈی سے ان کا ذہن ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، ان کی ایجوکیشن بچوں کی متاثر ہوتی ہے، گھر میں ایک عجیب قسم کا انجانہ خوف اور بوجھ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ گھر آتے ہیں تو فریشنس ختم ہو جاتی ہے، گھر سے باہر جانے کا بلا وجہ کا دل چاہتا ہے، سکون ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ویزا، شادی، بزنس، جاب، زندگی کے ہر کاموں میں رکاوٹیں کھڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی اندھیکی شیطانی طاقت باندھ رہی ہے، اسے روک رہی ہے، اسے بے بس کر رہی ہے۔ بے شمار علامتیں ایسی بھی ہیں مسان کے جادو کی جو میں اکثر و بیشتر اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹ کو انڈر ٹریننگ میں بتایا کرتا ہوں، کیونکہ اس کی تو بے شمار علامتیں ہیں، شخص پر مختلف علامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ تو ہم علاج کی طرف آئیں گے، جہاں مرض ہے وہاں علاج بھی ہے۔ اندھیرے جتنے بھی گہرے ہو جائیں، ایک چراغ کی روشنی ہی کافی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ اگر کسی بھی انسان کے ساتھ بہت زیادہ ہائیسٹ لیول کی نیگیٹیوٹی ہے، نیگیٹو انرجی ہے، نیگیٹو فورس ہے، اور اسے پتہ بھی ہو کہ یہ نیگیٹیوٹی اس کی پوری لائف کو متاثر کر رہی ہے، تو سب سے بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ کسی اچھے، کسی سچے، کسی تجربے کار کہ جن کے پاس اسپریچول ہیلنگ کا تجربہ ہو، کوئی اچھا اسپریچول ہیلر، کوئی بزرگ، کوئی صاحب علم، کوئی صاحب ریاضت، یا کوئی ایک ایسا انسان جو ان کا طریقہ علاج جانتا ہو، ان سے آپ رابطہ کریں، یعنی آپ اپنا علاج کروائیں، اپنی ٹریٹمنٹ کروائیں۔
कि आप जब इसकी ट्रीटमेंट करवाएंगे तो बहुत जल्द इस नेगेटिविटी से आपको निजात मिलेगी। और आप खुद इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं उसके भी तरीकेकार मैं आपको बता रहा हूँ, उसे नोट कर लें। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा, बावजू रहा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, जिक्र इलाही किया करें, दुरूद पाक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें और इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें, खुशबुआत का एहतमाम करें। आपका घर है या आपका ऑफिस है, इन जगहों पर बखूर जलाया करें या लुबान की धूनी दिया करें। बेशुमार तरीके इलाज हैं। हर शख्स की मुख्तलिफ सिचुएशन को देखने के बाद भी मैं तरीके इलाज बताता हूँ। तरीका इलाज ये है जो हर शख्स आसानी के साथ कर सकता है। एक पानी की बोतल को अपने सामने रखें, बखूर, लुबान या अगरबत्ती, इन तीनों चीज़ों में से जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसे आप अपने सामने रखें और एक ऑयल की शीशी को अपने सामने रखें और कुछ लौंग को अपने सामने रखें। फिर सबसे पहले आप अपना बदनी हिसार करें। सबसे पहले बदनी हिसार करें, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें और उसके बाद सबसे पहले आप 3 मरतबा सूरह फातिहा, 1 मरतबा सूरह फलक सूरह नास, 1 मरतबा सूरह अलम नशरा, 7 मरतबा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत को और उसके बाद 1 मरतबा सूरह रहमान को आप पढ़ेंगे। इसे पढ़ने के बाद खुद पर दम करेंगे, पानी की बोतल पे दम करेंगे, अगरबत्ती, बखूर या लुबान, इन तीनों चीज़ों में से जो कुछ भी आपने लिया होगा उस पे दम करेंगे, ऑयल पर दम करेंगे और लौंग पर दम करेंगे। अब आपने इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अब आपने ये करना है कि दिन में 3 से 4 मरतबा इस पानी को पीना है और दिन में 3 से 4 मरतबा ही इस पानी के छींटे अपने चेहरे पर मारने हैं। आसान तरीन तरीका ये है कि थोड़ा सा पानी लेकर स्प्रे वाली बोतल में आप रख लें और इसका स्प्रे अपने चेहरे पर, सर पर, शोल्डर पर किया करें। और ये जो बखूर है, अगरबत्ती है या लुबान है, वो भी आपने लिया है, इसको घर में जलाया करें। तीसरी चीज़ ऑयल, अल्टरनेट डेज में या हफ्ते में कम से कम 2 दिन इस तेल को अपने सर पर लगाया करें। और चौथी चीज़ आपने क्या ली थी? लौंग। 3 अदद लौंग लें, अपने ऊपर से उतार कर उसे जला दिया करें। इस अमल को 33 दिन तक करें। और इसके साथ साथ मैं लाइव प्रोग्राम करता हूँ। लाइव प्रोग्राम में मैं स्कैनिंग भी करता हूँ कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, उसे भी देखने की कोशिश करता हूँ। और इसके अलावा मैं लाइव प्रोग्राम में तरीके इलाज भी बताता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे लाइव प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। तो आप मेरे लाइव प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी पूरी डिटेल बता सकते हैं। मैं भी आपकी स्कैनिंग करूँगा और आपको नेगेटिव एनर्जी रिमूव सेशन में शामिल कर लूँगा कि जिन लोगों के नाम नेगेटिव एनर्जी रिमूव सेशन में शामिल हो जाते हैं, फिर उनके साथ जो नेगेटिविटी होती है उसको रिमूव करने के लिए उस नेगेटिविटी को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से ये होगा कि तरीका इलाज भी आपको पता चल गया है, उस पर भी आप अमल कर सकते हैं और मुझसे भी मुंसलिक हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं। हम भी जो आपके लिए कर सके वो हम करेंगे। मसान की रानी का जादू जब किसी इंसान पर होता है तो उसकी बेशुमार अलामतें ज़ाहिर होती हैं। अभी तो मैंने सिर्फ चंद अलामतों का तज़किरा किया है। मसान के जादू की और कितनी अक़साम होती हैं कि अलामतें भी बताएंगे और उनका तरीक़ा इलाज भी बताएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हर तरह की नेगेटिविटी से, नेगेटिव एनर्जी से, मनफी और शैतानी असरात से महफूज फरमाए। आमीन। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।